مہروانیہ کے کان میروارز نے ڈھانپ رکھے تھے، لیکن پھر بھی وہ شنزے کی باتوں کے کچھ حصے سن پا رہی تھی۔ شنزے پرانے قصے بڑھا چڑھا کر زور سے بیان کر رہی تھی۔ پرانے دنوں میں جب تم سب اپنی اپنی نوکریوں میں مصروف تھے، تب میں ہی تھی جو تمہارے بچوں کو پال رہی تھی۔ پرواز کو اسکول میں سخت وقت کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ اسے بدماش لڑکے تنگ کرتے اور وہ ڈر کے مارے پیشاب بھی کر دیتا۔ میں ہی تھی جو اسے ہر رات دلاسا دیتی اور گود میں سلا لیتی۔ پرواز ایک بار محبت میں ناکام ہوا تو ٹوٹ کر رہ گیا۔ اس نے تو عمارت سے چھلانگ لگانے کی بھی کوشش کی۔ میں ہی تھی جس نے اسے گڑ گڑا کر اس پاگل پن سے روکا۔ کہو واز ہمیشہ اپنی نمائش کرتا اور مجھ سے مہنگے برانڈز کے کپڑے مانگتا۔ میں اسے سب کچھ دیتی کیونکہ میں اس کا خیال رکھتی تھی۔ اور پھر ڈین تھا۔ وہ ہمیشہ بغاوت پر آمادہ مسئلے کھڑا کرنے والا بدماش لڑکوں کے ساتھ وقت گزارتا، لڑائی جھگڑوں میں پڑتا اور کلاسیں چھوڑ دیتا۔ میں ہی تھی جو دن رات اس کی اصلاح کی کوشش کرتی رہی۔ شنزے نے انگلی اٹھا کر میر کی طرف اشارہ کیا اور بولی، اور تم میر 3 سال کی عمر تک دودھ کے عادی تھے۔ ہر روز جب تمہاری ماں نوکری پر جاتی تو تم میرے پیچھے بھاگتے اور دودھ کی ضد کرتے۔ میروار نے گہرا سانس لیا، آنکھیں بند کی اور خاموشی سے سب برداشت کیا۔ مہروانیہ کے لیے ہنسی دبانا مشکل ہو گیا۔ اب اسے سمجھ آیا کہ فرزاد برادران شنزے سے کیوں اتنا ڈرتے ہیں۔ ان کے بچپن کے چھپے راز ایک ایک کر کے ظاہر کیے جا رہے تھے، وہ بھی سب سے شرمناک قصے۔ شنزے ابھی بھی رکی نہیں تھی۔ یاد ہے وہ سال جب سیلی بیرون ملک گئی تھی؟ تم بڑے ہو چکے تھے مگر پھر بھی بچوں کی طرح روتے تھے، دن بھر یوں ہی بھٹکتے اور آخرکار شراب نوشی اور سگریٹ پینے لگے۔ میں ہی تھی جس نے تمہیں اس گندگی سے نکالا، مگر آج تم سب میرے سامنے ایسے کھڑے ہو جیسے پتھر دل ہو گئے ہو۔ یہ کہانیاں غالب کئی بار سن چکا تھا، اب وہ ان سے حد درجے تنگ آ گیا۔ ایک لمبی آہ بھرتے ہوئے اس نے کہا، شین، یہ قصے اب پرانی تاریخ بن چکے ہیں۔ براہ کرم انہیں بار بار مت دہرایا کرو۔ بچے بڑے ہو گئے ہیں اور شادی شدہ بھی ہیں۔ ان قصوں کو دہرانا صرف شرمندگی دلاتا ہے۔ اب ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، شنزے نے ہٹ دھرمی سے کہا۔ بڑے ہو گئے؟ میری نظر میں یہ ہمیشہ میرے بچے رہیں گے۔ میں 50 برس کی ہو چکی ہوں مگر اب تک کنواری ہوں۔ جانتے ہو کیوں؟ صرف اس لیے کہ ان کی پرورش کر سکوں۔ تم سب ناشکروں کی خاطر میں نے ان کی شادیوں کے لیے بھی رشتے ڈھونڈے تھے مگر کسی نے میری پرواہ تک نہ کی۔ اس نے اچانک مہروانیہ کی طرف اشارہ کیا، اور چونکہ تم دونوں کی شادی کی کوئی باقاعدہ تقریب بھی نہیں ہوئی، بہتر ہے کہ جلدی طلاق کر لو۔ میروارز نے انسنی کر دی، لیکن مہروانیہ کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ اس نے آہستگی سے میروارز کا ہاتھ ہٹایا اور ایک مسکراہٹ کے ساتھ خود کو سنبھالا۔ اتنے میں ایڈگر نے اعلان کیا، مسٹر اور مسز فرزاد، کھانے کی تیاری مکمل ہو گئی ہے۔ یہ سب کے لیے خوش آئند وقفہ تھا۔ غالب اور فریحہ خوشی خوشی کھڑے ہو گئے۔ چلو، کھانے کا وقت ہو گیا ہے۔ میروارز نے مہروانیہ کا ہاتھ تھاما اور دونوں ساتھ ساتھ کھانے کے کمرے کی طرف بڑھے۔ پیچھے پیچھے شنزے تھی جو انہیں گھورتے ہوئے آ رہی تھی۔ سب اپنے اپنے مقامات پر بیٹھ گئے تو فروا نے سب کے لیے جوس ڈالنے کی کوشش کی۔ جب وہ میروارز اور مہروانیہ تک پہنچی تو دونوں کے سامنے گلاس رکھتے ہوئے بولی، میروارز، مس دریان، یہ رہا آپ کا جوس۔ شنزے نے فروا کے کندھے پر پیار سے ہاتھ رکھا اور فخر سے کہا، دیکھو فروا کو کتنی مؤدب اور سلیقہ شعور بچی ہے۔ لیکن میروارز اپنی کرسی پر ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ اس نے ٹھنڈی نگاہوں سے فروا کو دیکھا اور سخت لہجے میں بولا، اگر تم مجھے میروارز کہہ رہی ہو تو میری بیوی کو مہروانیہ کہہ کر پکارو۔ کیا تمہیں بنیادی آداب بھی نہیں آتے؟ یہ سنتے ہی شنزے اور فروا کے چہرے اتر گئے، مگر میروارز کی رعبدار شخصیت ایسی تھی کہ کوئی اس کے سامنے زبان نہیں کھول سکتا تھا۔ فروا نے ہمت نہ کی کہ انکار کرے۔ اس نے بمشکل ایک مسکراہٹ نکالی اور کہا، مہروانیہ، یہ رہا آپ کا جوس۔ مہروانیہ کے دل کو سکون ملا کہ میروارز نے اس کا دفاع کیا۔ اس نے ہلکا سا سر ہلا کر شکریہ ادا کیا، لیکن کھانے کے دوران وہ مسلسل بے چینی محسوس کرتی رہی، کیونکہ شنزے اپنی پرانی باتوں کی ٹوکری کھولے بیٹھی تھی۔ کبھی فرزاد برادران کی پیدائش کے قصے، کبھی ان کی شرمناک حرکتوں کی تکرار۔
شنزے اپنی باتوں کا سلسلہ ختم کرنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ وہ بار بار یہ دہرا رہی تھی کہ اس نے فرزاد برادران کی پرورش میں کتنا خون پسینہ بہایا ہے۔ اچانک باہر زوردار شور اٹھا جس نے سب کو چونکا دیا۔ فوراً فروز پرواز اور کہواز اپنی بیویوں کے ساتھ اندر داخل ہوئے۔ ان سب کے چہروں پر تشویش کے آثار تھے۔ انہوں نے جلدی سے پوچھا، ابو کہاں ہیں؟ ان کی طبیعت کیسی ہے؟ شنزے نے بڑی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، تمہارے ابو تو یہاں ہیں، مزے سے کھانا کھا رہے ہیں۔ غالب حیران رہ گیا جب اس نے اپنے بیٹوں اور بہوؤں کو پریشان دیکھا۔ اس نے پوچھا، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ فروز نے غصے سے شنزے کی طرف دیکھا اور کہا، آنٹی شنزے نے ہمیں بتایا کہ آپ کو فالج پڑ گیا ہے اور آپ گھر پر ہی انتقال کر گئے ہیں۔ یہ سن کر غالب کا پارا چڑھ گیا۔ اس نے زور سے میز پر ہاتھ مارا اور چلایا، شین، کیا تم مذاق بند نہیں کر سکتی؟ مجھے بد دعا دے رہی ہو؟ تم نے تو مجھے فالج اور موت کی بد دعا دے ڈالی۔ شنزے فوراً اس کے قریب آئی اور اس کا بازو تھام کر بولی، غالب میں تو بس مذاق کر رہی تھی، کوئی برا مقصد نہیں تھا، ناراض مت ہو، میں تمہیں خوش کر دوں گی۔ غالب بے بس سا ہو گیا۔ کمرے میں عجیب سا بوجھل سکوت چھا گیا۔ آخر سب مجبوراً کھانے کے لیے بیٹھ گئے۔ کھانے کے دوران بھی شنزے اپنی تنقید سے باز نہ آئی اور فرزاد خاندان کے ہر فرد کو بے دل کہہ کر طعنے دیتی رہی۔ مہروانیاں صرف 2 بار یہ سن کر ہی تنگ آ گئی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ فرزاد برادران نے اپنی زندگی میں کتنی بار یہ سب کچھ برداشت کیا ہوگا کہ وہ اس عورت سے اتنا ڈرتے ہیں۔ کھانے کے بعد شنزے نے کسی کو جانے نہیں دیا۔ اس نے سب کو زبردستی ڈرائنگ روم کے صوفے پر بٹھایا تاکہ وہ کھاتے پیتے ہوئے اپنی باتیں سنتے رہیں۔ مہروانیاں مہرواز کے قریب بیٹھی تھی۔ اس نے آہستہ سے پوچھا، میرواز، کیا یہ سچ ہے کہ شنزے نے آپ کی اور آپ کے بھائیوں کی پرورش کی تھی؟ میرواز نے جھک کر سرگوشی کی تاکہ کوئی اور نہ سن لے۔ بالکل نہیں، ہمارے خاندان میں دادی کے زمانے سے ہی آیا اور ملازم رکھتے آئے ہیں۔ جب ہم بچے تھے تو ہم سب بھائیوں کے لیے الگ الگ آیا تھی۔ آنٹی شنزے نے کبھی باقاعدہ کوئی کام نہیں کیا، وہ بس گھر پر ہی رہتی تھی۔ یوں کہہ لو کہ وہ ہمیں دیکھتی تھی مگر ہماری پرورش نہیں کی۔ مہروانیہ نے نیم مسکراہٹ کے ساتھ کہا، لگتا ہے آپ کے والد اپنی چھوٹی بہن کو بہت لاڈ کرتے ہیں۔ میرواز نے اس بات میں سر ہلایا، ہاں یہ بات سچ ہے۔ مہروانیہ نے شوخی سے میرواز کے کان میں سرگوشی کی، اور کیا آپ اس دلہن سے خوش ہیں جو اس نے آپ کے لیے چنی ہے؟ میرواز نے پیشانی پر بر ڈالے اور سنجیدہ لہجے میں کہا، اسے زیادہ اہمیت مت دو، یہ اس کی 5ویں گود لی ہوئی بیٹی ہے، وہ چاہتی ہے کہ ہم 5 بھائیوں کی شادیاں انہی کے ساتھ کرائیں۔ مہروانیہ اور مہرواز کی یہ قریبی گفتگو سب کو چونکا گئی۔ وہ ساتھ ساتھ بیٹھے سرگوشیاں کر رہے تھے۔ ان کا انداز بالکل ایسا تھا جیسے کوئی محبت میں ڈوبا ہوا جوڑا ہو، حالانکہ وہ حقیقت میں میاں بیوی تھے، مگر سب جانتے تھے کہ ان کے درمیان جذباتی تعلق نہیں ہے اور یہ رشتہ جلد ہی طلاق پر ختم ہوگا۔ ان کا یہ غیر معمولی رویہ واقعی سب کے لیے حیرت کا باعث تھا۔ لیکن مہروانیہ اور میرواز اس بات سے بے خبر تھے کہ ان کے انداز نے سب کو کس قدر چونکا دیا ہے۔ فروا کی آنکھوں میں حسد کی ایک لہر دوڑ گئی، لیکن اس نے میٹھی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، میرواز اور مہروانیہ کی تو بڑی اچھی سمجھ بوجھ ہے۔ یہ سنتے ہی مہروانیہ کو احساس ہوا کہ وہ میرواز کے بہت قریب بیٹھی تھی۔ وہ فوراً ایک طرف ہو گئی۔ اس کے گال سرخ پڑ گئے اور دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ شنزے نے حقارت بھری نگاہ سے مہروانیہ کو دیکھا اور کہا، اس میں کیا خاص بات ہے؟ میر کو تو سہرابیہ برکزئی والی لڑکی پسند ہے۔ مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم یہ عورت کہاں سے آ نکلی ہے۔ میری ماں نے رشتہ کر کے بڑی غلطی کی، آخرکار یہ شادی طلاق پر ہی ختم ہوگی۔ میرواز کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ سہرابیہ برکزئی کا ذکر سنتے ہی مہروانیہ کے دل میں بے چینی اتر گئی۔ سبھی ان کے رشتے کو منفی نگاہ سے دیکھ رہے تھے اور سمجھتے تھے کہ یہ شادی کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اس سوچ نے مہروانیہ کا دل بوجھل کر دیا۔ لیلا نے حقارت سے مہروانیہ کی طرف دیکھا اور طنزیہ لہجے میں کہا، شنزے، تمہیں کچھ پتہ بھی ہے؟ یہ تو وہ نرس ہے جو تمہاری ماں کی تیمارداری کرتی تھی۔ اس کا ماضی تو اس سے پہلے کہ لیلا اپنی بات مکمل کرتی، میرواز نے سختی سے مداخلت کی، لیلا، تمہیں کس نے حق دیا ہے کہ میری بیوی کی توہین کرو، وہ بھی میرے سامنے؟ میرواز کی اپنی بیوی کے لیے غیر معمولی حمایت دیکھ کر چونک گئی۔
اس نے گھبراہٹ میں معذرت کی۔ میرواز معاف کر دیجیے، میں نے حد سے زیادہ بول دیا تھا۔ مہروانیہ حیران اور شکر گزار تھی کہ میرواز نے سب کے سامنے اس کا دفاع کیا۔ اب اسے اس بات کی پرواہ کم ہو گئی کہ باقی لوگ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ آخر کار کہواز اور لیلیٰ کی تحقیر آمیز روش کا سامنا کرنا تو مہروانیہ کی روزمرہ کی عادت بن چکا تھا۔ اسی دوران شنزے چونک کر بولی، کیا یہ میری ماں کی نرس ہے؟ اوہ نہیں، اس کی شہرت اچھی نہیں ہے اور یہ غریب پس منظر سے تعلق رکھتی ہے۔ میر، تمہیں سے شادی کر کے شرمندگی نہیں ہوتی؟ یہ سنتے ہی میرواز کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ وہ جھٹ سے کھڑا ہو کر گر جا۔ یہ بات دوبارہ کہہ کر دکھاؤ۔ شنزے کے وجود میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ اس کے پاؤں کے نیچے سے جیسے زمین کھسک گئی اور وہ صوفے پر ڈھیر ہو گئی۔ میرواز کی اس غیر متوقع سختی نے سب کو بوکھلا کر رکھ دیا۔ یہ رخ اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ایک طرف فروا کے چہرے پر حقارت و برتری اور بھی گہری ہو گئی۔ پہلے وہ کچھ غیر مطمئن سی تھی، لیکن اب اسے اپنے آپ پر یقین آنے لگا کہ وہ واقعی مہروانیہ سے کہیں زیادہ اعلیٰ ہے، جو ایک کم حیثیت پس منظر سے تعلق رکھتی تھی۔ لیکن مہروانیہ چاہتی تھی کہ خاندان کے سب لوگ مل جل کر رہیں۔ خاص طور پر شنزے کی انتقامی عادت کو دیکھتے ہوئے اس نے نرمی سے میرواز کو واپس اپنی نشست پر بٹھایا تاکہ بات بڑھنے کے بجائے کسی طرح سلجھ جائے۔ دوسری طرف کہواز اور لیلیٰ خوشی سے مسکرا رہے تھے، جیسے یہ سب تماشا دیکھ کر انہیں مزہ آ رہا ہو۔ میرواز کی سرد نگاہیں دیکھ کر شنزے مزید گھبرا گئی، مگر اس نے خود کو سنبھالا اور بظاہر سکون سے بولی، میں تو بس حقیقت بتا رہی تھی۔ میرواز نے گہری سانس لی اور مہروانیہ کا ہاتھ تھام کر کہا، چلو اپنے گھر میں چلتے ہیں۔ مہروانیہ نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے سر ہلایا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ کمرے میں چلی گئی تو شنزے کے ساتھ اس کا گزارا اور بھی مشکل ہو جائے گا۔ میرواز اس کی کیفیت بھانپ گیا۔ وہ بے دلی سے دوبارہ بیٹھ گیا اور اپنا غصہ ضبط کر لیا۔ کمرے میں موجود ہر شخص میرواز کے مزاج سے خائف تھا، حتیٰ کہ اس کے والدین بھی اسے مزید مشتعل نہیں کرنا چاہتے تھے۔ شنزے نے اپنی سختی کچھ کم کی۔ اسے جیسے ہی مہروانیہ کے پس منظر کا علم ہوا تو اس نے نیچا دکھانے کے لیے دوسرا طریقہ نکالا۔ وہ طنزیہ بولی، ایلیس نے ایک اعلیٰ یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی ہے۔ وہ اپنی غیر معمولی صلاحیتوں کی وجہ سے مشہور ہے۔ اس نے آرٹ اور ڈیزائن میں کئی ایوارڈ جیتے ہیں۔ تو مہروانیہ، تم نے کہاں سے گریجویشن کیا ہے؟ یہ سوال سن کر مہروانیہ کے چہرے پر الجھن چھا گئی۔ وہ سمجھ گئی کہ شنزے اس کی تعلیمی حیثیت پر حملہ کر کے اسے نیچا دکھانا چاہتی ہے۔ اس نے اپنے ہاتھ مضبوطی سے بھینچ لیے، جیسے جواب دینے میں بے بس ہو، لیکن اسے صاف محسوس ہوا کہ میرواز کسی بھی لمحے غصے سے پھٹ پڑے گا۔ عین اسی وقت سب کی توجہ کمرے میں تیز قدموں کی آواز پر گئی۔ وینیزیا اندر بھاگتی آئی اور کچھ لمحے بعد باہر نکلتے ہوئے پکارا، جلدی آؤ، میری مدد کرو۔ فرواز فوراً اس کے ہاتھ میں موجود پینٹنگ کو کھولنے لگا۔ اصل میں وینیزا شنزے کے رویے کو برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ عورت جس نے اس کے اور فرواز کے درمیان طلاق ڈلوائی تھی اور پھر اسے مجبور کیا کہ وہ اس کی گود لی ہوئی بیٹی سے شادی کرے، وینیزا کے دل میں شنزے کے لیے کبھی پسندیدگی نہیں تھی۔ جیسے ہی وینیزا نے سب کے سامنے ایک مشہور آرٹ ورک کو آشکار کیا، اس نے فخر سے کہا، شنزے، یہ مہروانیہ ہیں جنہیں دنیا بھر میں انکیول کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ ان کی تخلیق ہے۔ ان کی مہنگی پینٹنگز لاکھوں میں بکتی ہیں۔ یہ والی تو بس کونے سے ذرا سی خراب ہو گئی ہے، ورنہ اس کی قیمت بھی لاکھوں میں ہوتی۔ شنزے دم بخود رہ گئی اور فروا کے چہرے پر بھی بے یقینی کے آثار نمایاں ہو گئے۔ لیلیٰ فوراً کھڑی ہو گئی اور وینیزا کی طرف شک بھری نظروں سے ڈال کر بولی، وینیزا، کیا یہ سب مذاق ہے؟ یہ تو جعلی لگ رہی ہے۔ کیا سیلی نے بھی نانی کو ایسی ہی جعلی پینٹنگ نہیں دی تھی؟ وینیزا نے طنزیہ انداز میں کہا، اوہ کیا بات ہے، تمہیں یہ حقیقت برداشت نہیں ہو رہی کہ مہروانیہ تم سے بہتر نکل آئے؟ میں نے یہ پینٹنگ ماہرین سے تصدیق کروائی ہے، یہ بالکل اصلی ہے اور انکویل کا ہی شاہکار ہے۔ مہروانیہ وہ مصورہ ہے جو اپنی پینٹنگ سے لاکھوں کماتی ہے، اور وہ بھی صرف خیرات کے لیے۔ فرواز نے بھی سر ہلا کر تصدیق کی، ہاں یہ بالکل اصلی ہے۔ لیلیٰ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، لیکن اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ مہروانیہ کچھ پریشان ہو گئی، لیکن وینیزا نے اتنے اعتماد سے کہا تھا
جس کے بارے میں وہ خود اتنی پریقین نہیں تھی۔ ایک طرف بیٹھے میرواز کے لبوں پر ہلکی مسکراہٹ آ گئی۔ آخرکار خاندان میں کسی نے مہروانیہ کی صلاحیتوں کو ماننا شروع کیا تھا۔ شنزے نے خفگی سے کہا، فروا تو ایک تربیت یافتہ مصورہ ہے، اس کے برعکس کچھ لوگ بس شوقیہ تصویریں بنا کر لاکھوں میں بیچ دیتے ہیں۔ ونیزا نے فون پلٹ کر کہا، چاہے شوقیہ ہی کیوں نہ ہو، تصویریں لاکھوں میں بکتی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ تمہاری لاڈلی گود لی ہوئی بیٹی کی پینٹنگز کی کیا حیثیت ہے؟ کیا وہ بیچ بھی سکتی ہے؟ شنزے کے پاس کوئی جواب نہ رہا اور فروز نے کہکہ لگاتے ہوئے پینٹنگ دوبارہ لپیٹ لی اور کہا، آج کل کالجوں کے طالب علموں کی ڈگریوں کی بھی کیا حیثیت رہ گئی ہے؟ بہت سے تو ڈگری کے بعد بھی ملازمت نہیں کر پاتے اور جو کچھ بناتے ہیں بس اپنی تسلی کے لیے ہوتا ہے۔ یہ سن کر شنزے کا غصہ مزید بھڑک اٹھا۔ اچانک اس کی نظر قریب رکھے ہوئے پیانو پر پڑی تو اس کے چہرے پر چمک آ گئی۔ فروا ایک شاندار پیانو بجانے والی بھی ہے، شنزے نے اعلان کیا۔ اس نے فروا کو بازو سے پکڑ کر پیانو کی طرف لے جاتے ہوئے کہا، کیوں نہ سب کے سامنے کچھ بجا کر دکھاؤ؟ فروا نے بغیر کسی جھجک کے سب کو جھک کر سلام کیا اور اعتماد سے بولی، اجازت دیجیے میں آپ سب کو اپنی مہارت دکھاتی ہوں۔ وہ کرسی پر بیٹھی اور ایک مکمل دھن بجائی۔ لیلا جو خود ایک موسیقی کے خاندان سے تعلق رکھتی تھی اور موسیقی کی گہری سمجھ بوجھ رکھتی تھی، حقارت سے منہ بنائے بیٹھی رہی۔ دوسرے لوگ جو موسیقی کی باریکیوں سے واقف نہیں تھے، انہیں دھن خوشگوار اور اچھی لگی۔ کارکردگی ختم ہوتے ہی شنزے پرجوش ہو کر تالیاں بجانے لگی اور فخر سے کہا، فروا واقعی ہی لاجواب ہے، اس کی پیانو بجانے کی صلاحیت بے مثال ہے، یہ تو اصل ہنر ہے۔ غالب اور فریحہ نے بھی نرمی سے تالیاں بجائیں، جبکہ باقی لوگ بس رسمی سا رد عمل دے رہے تھے۔ اپنی صلاحیت پر مغرور فروا نے سب کو حقارت سے دیکھا تو لیلا نے طنزیہ انداز میں کہا، یہ تو محض گریڈ 5 کا پیس ہے، یہ تو پرائمری کے بچے جو 1-2 سال پیانو سیکھتے ہیں وہ بھی اس سے بہتر بجا لیتے ہیں۔ کیوں نہ پیانو کنسرٹ نمبر 3 بجا کر دکھاؤ؟ فروا نے طنز محسوس کیا اور گھبراہٹ چھپا کر ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، میں نے سنا ہے تمہاری ماں ایک مشہور موسیقار ہیں، کیوں نہ تم وہی بیس بجا دو تاکہ مجھے بھی سیکھنے کا موقع ملے؟ لیلا نے سیدھے انداز میں کہا، میں پیانو میں اوس درجے کی ہوں، ایسے مشکل پیس بجانا میرے بس میں نہیں۔ لیکن شنزے نے اتنا بڑھا چڑھا کر تعریف کی کہ مجھے لگا شاید تم بجا لو۔ خیر چھوڑو، میں فروا ہچکچائی۔ شنزے حیران و پریشان رہ گئی۔ اس کا مقصد تو یہ تھا کہ فروا سب پر سبقت لے جائے، لیکن بات پلٹ کر لیلا کے ساتھ الجھنے میں بدل گئی۔ ماحول کو موڑنے کے لیے شنزے نے کہا، چاہے فروا مشکل پیس نہ بھی بجا سکے تب بھی وہ مہروانیہ جیسی بھدی عورت سے 100 گنا بہتر ہے، جو نہ تو موسیقی جانتی ہے اور نہ ہی نوٹ پہچان سکتی ہے۔ اچانک مہروانیہ خود کو بیچ بحث میں پھنسا ہوا محسوس کرنے لگی اور سمجھ نہ آیا کہ کیا جواب دے۔ میرواز کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ اس نے ناراضگی سے کہا، آنٹی شنزے، کیا آپ آج بس میری بیوی کو ہی نشانہ بنانے آئی ہیں؟ میر، تم بہت سختی سے بات کر رہے ہو، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ تم کیوں بار بار یہی سمجھتے ہو کہ میں تمہاری بیوی کو نشانہ بنا رہی ہوں۔ اچھا چلو آسان کرتے ہیں، کیوں نہ مہروانیہ سب کے لیے ایک برتھ ڈے سانگ بجا دے؟ مگر شنزے یہاں نہیں رکی اور مزید طنز کیا، ویسے بھی وہ تو ایک برتھ ڈے سانگ بھی نہیں بجا سکتی ہے نا؟ مجھ جیسی عورت جو پیانو کے بارے میں کچھ نہیں جانتی، محض نوٹ دیکھ کر یہ سانگ بجا سکتی ہوں۔ مہروانیہ نے ماحول کی کشیدگی کو شدت سے محسوس کیا۔ ایسے میں ونیزا پرسکون انداز میں میرواز کے قریب سے گزری اور اسے پراعتماد نظر سے اشارہ کیا۔ پھر مہروانیہ کا ہاتھ تھام کر ونیزا نے کہا، آؤ مہروانیہ، سب کے لیے ایک برتھ ڈے سانگ بجاؤ۔ مہروانیہ نے آہستہ آواز میں کہا، میں نہیں بجا سکتی ونیزا۔ ونیزا نے اس کے کان میں سرگوشی کی، فکر مت کرو، اس پیانو میں یہ دھن ریکارڈ ہے، تم بس ہاتھ چلاؤ، باقی میں سنبھال لوں گی۔ شنزے کو یہ مت لگنے دو کہ تم کچھ نہیں کر سکتی۔ مہروانیہ کو زبردستی پیانو کی طرف لے جایا گیا۔ اس نے بے بسی سے پیچھے مڑ کر میرواز کو دیکھا، جو صوفے پر بیٹھا خاموشی سے سب دیکھ رہا تھا، لیکن اس کی نگاہوں میں ونیزا پر پورا اعتماد جھلک رہا تھا۔ 3 سالہ یادداشت کھو دینے کے بعد یہ پہلا موقع تھا جب مہروانیہ پیانو کے سامنے بیٹھی۔ حیرت انگیز طور پر کی بورڈ کی چابیاں اسے اجنبی نہیں لگ رہی تھیں، جیسے وہ پہلے بھی بار بار انہیں چھو چکی ہو۔
چپکے سے وینیزا نے ریکارڈ بٹن دبا دیا اور سرگوشی کی۔ پریشان نہ ہو، تم جب بھی بجاتی رہو گی آواز نہیں نکلے گی، اصل دھن خود بخود بجتی رہے گی۔ مگر تب اچانک لیلا کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی اور بولی، رکو ذرا۔ سب کی نظریں فوراً لیلا پر جا ٹھہریں، جو اعتماد سے آگے بڑھی اور پیانو کے ریک سے ایک موٹی موسیقی کی کتاب نکال کر مہروانیہ کے سامنے رکھ دی۔ یہاں سے کوئی بھی دھن چن لو، لیکن برتھ ڈے سانگ نہیں۔ یہ کہہ کر ریکارڈنگ فیچر بند کر دیا۔ وینیزا کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ اس نے سخت لہجے میں کہا، لیلا یہ زیادتی ہے۔ مہروانیہ نے تمہارا کیا بگاڑا ہے جو تم اسے اس طرح تنگ کر رہی ہو؟ لیلا نے تکبر سے ناک سکوڑ کر جواب دیا، زیادتی کہاں کی زیادتی، میں نے تو بس کہا ہے کہ کوئی سا بھی گریڈ 1 پیانو پیس بجا دو، چاہے ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار ہی کیوں نہ ہو۔ وینیزا نے تیز لہجے میں کہا، تم جان بوجھ کر اسے شرمندہ کرنا چاہ رہی ہو۔ لیلا نے بے پرواہی سے یقین کرنا ہے تو کرو، نہ کرنا ہے تو مت کرو۔ دونوں کی بحث جاری تھی کہ اس دوران مہروانیہ نے کتاب کے صفحات پلٹنے شروع کر دیے۔ حیرت انگیز طور پر اس نے نوٹ دیکھتے ہی پہچان لیے کہ کس کلید پر کون سی انگلی رکھنی ہے۔ کتاب کے آخری صفحے پر پہنچ کر اس نے پرسکون انداز میں ہاتھوں کو کی بورڈ پر رکھا۔ دماغ خالی تھا، لیکن انگلیاں جیسے اپنی مرضی سے حرکت کرنے لگی۔ اچانک کمرے میں جادو سا پھیل گیا، دھن نے سب کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ وینیزا اور لیلا کی بحث وہیں رک گئی اور وہ دونوں بھی محو حیرت ہو کر سننے لگے۔ پورے ڈرائنگ روم میں خاموشی چھا گئی، ہر نظر مہروانیہ پر جمی تھی۔ اس کی انگلیاں چابیاں پر نرمی اور نزاکت کے ساتھ ناچ رہی تھیں، کبھی تیز اور جاندار، کبھی نرم اور دلکش۔ لیلا دوڑ کر قریب آئی تاکہ نوٹ دیکھ سکے۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں، یہ تو دنیا کا سب سے مشکل پیانو پیس تھا۔ یہاں تک کہ لیلا کی ماں، جو خود ایک ماہر موسیقار تھی، بھی اسے روانی سے نہیں بجا سکتی۔ لیکن مہروانیہ نے صرف بجاتی رہی، بلکہ بے حد آسانی اور وقار کے ساتھ۔ فروا کا چہرہ سفید ہو گیا، اسے اپنی سبکی کا احساس ہوا اور سر جھکا کر بیٹھی رہی اور منہ پھلا کر کہا، جو فرق اس وقت کی دھن اور پہلے بجائے گئے گریڈ 5 پیس میں تھا، وہ زمین و آسمان کا فرق لگ رہا تھا۔ جب دھن ختم ہوئی تو کمرے میں تالیوں کی گونج بلند ہوئی۔ مہروانیہ اب بھی کانپ رہی تھی اور حیران ہو کر پیانو کو گھور رہی تھی۔ یہ سب کچھ اس کی پٹھوں کی یادداشت تھی، اسے خود یقین نہیں آ رہا تھا وہ اتنا مشکل پیس کس طرح بجا پائی۔ جب اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو غالب و فریا خوشی سے دمک رہے تھے۔ وہ اتنے جوش میں تالیاں بجا رہے تھے کہ آنکھوں میں لالی آ گئی تھی۔ لیکن سب سے زیادہ اہم میرواز کا رد عمل تھا۔ اس کا چہرہ سنجیدہ تھا، آنکھوں میں ایک گہری اور انکہی تحسین چھپی ہوئی تھی۔ اس کا انداز غالب و فریا کی خوشی کا عکاس تھا، لیکن اس میں کچھ اور تھا، جیسے وہ اندر سے جھنجھوڑ کر رہ گیا ہو۔ وینیزا حیرت سے منہ کھولے مہروانیہ کے قریب آئی اور کہا، واہ مہروانیہ، تم نے اپنی صلاحیتیں سب سے چھپائی ہوئی تھیں۔ یہ دھن تو دنیا کی سب سے مشکل پیانو پیس مانا جاتا ہے، تم نے اسے اتنی روانی سے بجا دیا، میں تو فضول ہی پریشان تھی، تم کمال ہو۔ مگر شنزے کے چہرے پر سخت بیزاری چھا گئی۔ وہ بوکھلاہٹ چھپانے کے لیے طنزیہ انداز میں بولی، اس میں کون سی بڑی بات ہے، کوئی خاص نہیں۔ وینیزا پلٹی اور شنزے کو طنزیہ لہجے میں کہا، آنٹی شنزے، کیا یہ مان لینا اتنا مشکل ہے کہ مہروانیہ تمہاری پیاری فروا سے بہتر ہے؟ شنزے کی آواز پھنس گئی۔ میرواز آہستگی سے کھڑا ہوا اور مہروانیہ کا ہاتھ پکڑنے کے لیے آگے آیا، چلو اپنے کمرے کی طرف چلتے ہیں۔ مہروانیہ بے چینی محسوس کر رہی تھی، مگر اس نے پھر بھی میرواز کو قیادت کی اجازت دے دی۔ وینیزا نے دوبارہ شنزے کے ساتھ بحث شروع کر دی۔ لیلا غصے سے بھڑک اٹھی، وہ صوفے کی طرف بڑھی، ناراضگی میں کہواز کو ٹھوکریں ماری، کیا تمہارا پیٹ بھر گیا ہے؟ کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ چلو باہر۔ کہواز ہوش میں آ کر جلدی سے لیلا کے پیچھے چل پڑا۔ پرواز اور شمیلا نے ایک دوسرے کے چہرے کی طرف حیرت بھری نگاہوں سے دیکھا۔ ان کے لیے یقین کرنا مشکل تھا، ابھی جو پیانو بجاتی رہی تھی وہی مہروانیہ ہے، وہی جسے وہ اکثر حقیر سمجھتے تھے۔ اس دوران غالب خاموشی سے فریا سے باتیں کر رہا تھا۔ کس نے سوچا تھا کہ مہروانیہ اتنی باصلاحیت ہوگی؟ پیاری، میری ماں نے واقعی اچھا ذوق رکھا تھا، غالب نے حیرت بھرے انداز میں کہا۔ فریا نے سر ہلا کر اتفاق کیا، واقعی؟ مجھے بھی بڑا جھٹکا لگا۔ مہروانیہ نہ صرف ایک مشہور فنکار ہے، بلکہ ایک شاندار
پیانسٹ بھی ہے؟ غالب تعجب سے سر ہلا کر بولا، میں نہیں لگتا یہ سب اتنا سیدھا ہے۔ مہروانیہ کی موسیقی اور فنون میں مہارت وغیرہ غیر معمولی ہے، خاص طور پر فن مصوری میں۔ وہ تو مشہور انکویل ہے، پھر بھی اپنی صلاحیت کو ذاتی فائدے کے لیے استعمال نہیں کرتی۔ میرے خیال میں یہ سب محض مہروانیہ کے شوق اور دلچسپیاں ہیں۔ فریحہ نے پوچھا، کیا اس کا کوئی اور پیشہ بھی ہے؟ مجھے نہیں معلوم، مگر میں سوچتی ہوں کہ اس کے ماضی کے بارے میں جو بدصورت افواہیں گردش کر رہی ہیں وہ درست نہیں ہوں گی۔ کسی نے انہیں گھڑا ہوگا۔ فریحہ نے بھی اس بات سے اتفاق کیا اور غصے سے بولی، میں یہ سب افواہیں ضرور بنائی گئی تھی۔ مہروانیہ ایک بہت خوبصورت اور باصلاحیت نوجوان خاتون ہے، وہ کبھی کسی کو پیسوں کے لیے استعمال نہیں کرے گی۔ غالب نے سخت لہجے میں کہا، ہاں، اگر میں آئندہ کسی کو مہروانیہ کے خلاف بولتے پایا تو میں اسے ضرور سبق سکھاؤں گا۔ میرواز نے دروازہ بند کیا، جبکہ مہروانیہ کمرے میں کھڑی ابھی بھی چونک کر یہ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ کیا وہ میرواز کو یہ بتائے۔ میرواز پھر مہروانیہ کی طرف مڑا، ہاتھ کمر پر رکھتے ہوئے اس نے خود کو سنبھالنے کے لیے گہری سانس لی، مگر تعجب اب بھی اس کے چہرے پر نمایاں تھا۔ وہ چھت کی طرف دیکھ کر آہ بھرا۔ مہروانیہ نے اسے پھر حیران کر دیا تھا۔ میرواز تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ وہ کتنی باصلاحیت اور پراسرار ہے۔ اگر مہروانیہ اپنی یادیں اور شخصیت واپس حاصل کر لے تو یہ سب لوگوں کو سخت چونکا دے۔ میرواز، مہروانیہ فکر مند لہجے میں بولی، وہ بے چینی میں اپنے ہاتھوں کو چھیڑ رہی تھی۔ میرواز نے اسے گہرائی سے دیکھا، پھر ایک انگلی اپنی پیشانی پر رکھ کر سوچ میں پڑ گیا کہ اس موضوع کا آغاز کیسے کرے۔ مہروانیہ دبی آواز میں بولی، یہ 3 سال میں پہلی بار ہے جب میں نے پیانو بجایا ہے۔ جب سے مجھے ہوش آیا مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ میں یہ کر سکتی ہوں۔ میرواز نے ہاتھ نیچے رکھا اور سنجیدگی سے کہا، صلاحیت پینٹنگ میں بہت مدد دیتی ہے۔ چند باصلاحیت فنکار 1 یا 2 سال میں بھی حیرت انگیز کام پیدا کر لیتے ہیں۔ مہروانیہ نے اتفاق میں سر ہلایا۔ میرواز آگے بڑھا، مگر پیانو مختلف معاملہ ہے۔ اس کے لیے طویل عرصے کی مشقت درکار ہوتی ہے تاکہ عضلاتی یادداشت بن جائے۔ جو دھن تم نے ابھی بجائی وہ بھی تکنیکی تھی، پھر بھی تم نے اسے مہارت سے بجایا۔ لگتا ہے تم نے بچپن سے پیانو سیکھا تھا۔ مہروانیہ چونک کر بولی، میں بچپن سے؟ ہاں۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ امی ابو میرے لیے پیانو خرید سکتے تھے؟ ان کے پاس نہ پیسے تھے اور نہ ہی یہ سوچ رکھنے کا انداز۔ تو پھر میں نے بچپن سے پیانو کیسے سیکھا؟ میں تو غریب ماحول میں بڑی ہوئی ہوں۔ میرواز نے مہروانیہ کے کندھوں کو تھاما اور قریب آ کر سنجیدہ لہجے میں کہا، شاید تمہیں دریان خاندان کے ساتھ دوبارہ ڈی این اے ٹیسٹ کروانا چاہیے۔ مہروانیہ کی دھڑکن لمحہ بھر کے لیے تیز ہوئی اور امید نے اس کے دل کو چھو لیا۔ اگر واقعی مہروانیہ دریان نہ ہوں تو پھر وہ اپنے اس بھیانک ماضی کے بوجھ سے آزاد ہو سکتی تھی۔ مہروانیہ نے فوراً کہا، ٹھیک ہے، میں اپنے خاندان سے رابطہ کرتی ہوں۔ میرواز نے سنجیدگی سے جواب دیا، اس بار میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گا، یہاں کوئی غلطی برداشت نہیں کی جا سکتی۔ مہروانیہ نے میرواز کی سنجیدگی دیکھ کر تجسس سے پوچھا، میرواز، پچھلی بار جو ڈی این اے رپورٹ آئی تھی وہ بھی تو کافی معتبر تھی، پھر بھی آپ کو کیوں شک ہے کہ میں مہروانیہ دریان نہیں ہوں؟ میرواز کی آنکھوں میں تعجب اور حیرت جھلک اٹھی۔ ایک عورت جو کھانا پکانا یا گھریلو کام کاج کرنا نہیں جانتی لیکن فنون لطیفہ، پیانو بجائے اور پھولوں کی سجاوٹ میں ماہر ہے، اس کے علاوہ وہ کیمیا اور غیر ملکی زبانوں کا علم رکھتی ہے اور کتابیں پڑھ کر اپنا علم بڑھانے کا شوق بھی، ایسی شخصیت لازمی نہیں کسی بڑے خاندان سے ہو، لیکن یہ یقیناً کسی غریب پس منظر سے تعلق نہیں رکھ سکتی۔ مہروانیہ کو میرواز کی منطق بالکل درست لگی۔ اسے اچانک احساس ہوا کہ میرواز کی سوچ دوسروں سے کتنی مختلف ہے۔ وہ ہمیشہ سطحی باتوں کے بجائے گہرائی میں جھانکتا ہے۔ بہت سے لوگ ماضی کی افواہیں سن کر مہروانیہ کے بارے میں ایک ہی تاثر رکھتے تھے، ایک بدچلن اور لالچی عورت، مگر میرواز نے کبھی اس کی بے عزتی نہیں کی۔ وہ ہمیشہ اس کے ساتھ احترام سے پیش آیا اور کبھی اس کے ماضی پر حملہ نہیں کیا۔ مہروانیہ آہستہ آہستہ اس کے قریب ہوئی اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ہچکچاتے ہوئے بولی، میرواز؟ اگر میرواز جھک کر بولا، میرواز
مہروانیاں رک گئی، اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، کمر پر پسینے کے قطرے اترنے لگے۔ اس نے ہمت جمع کی، وہ اپنے دل کی بات میرواز کو بتانا چاہتی تھی۔ مدھم آواز میں اس نے کہنا شروع کیا، اگر میں مہروانیاں دریان نہ ہوں۔ میرواز نے اس کی جھجک دیکھ کر بے چینی محسوس کی۔ ہاں، کیا آپ؟ میرواز صبر سے اس کے الفاظ کا انتظار کر رہا تھا، لیکن جتنا وقت گزرتا جا رہا تھا وہ اتنا ہی زیادہ بے چین ہو رہا تھا۔ مہروانیہ کے الفاظ گلے میں اٹک گئے، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، ہاتھ پسینے سے نم ہو گئے۔ کیا آپ مجھے پسند کریں گے، چاہے ذرا سا بھی؟ یہ الفاظ اس کے ذہن میں بار بار گونج رہے تھے۔ اس کے رخسار سرخ ہو گئے، لیکن ہمت نہ ہو سکی کہ یہ بات زبان پر لے آئے۔ اس نے بجائے اس کے پوچھ لیا، کیا آپ میری اصل فیملی کو ڈھونڈنے میں میری مدد کریں گے؟ میرواز کو مایوسی ہوئی، یہ وہ سوال نہ تھا جس کی اسے امید تھی۔ اپنی غلط فہمی پر اسے تھوڑی سی جھجک محسوس ہوئی۔ اس نے نظر ہٹا کر مختصر سا کہا، یقیناً۔ اسی وقت اس کا فون بجنے لگا۔ میرواز نے اسکرین دیکھی اور بالکونی میں جا کر کال سننے لگا۔ مہروانیہ نے اس کی بات پر زیادہ توجہ نہیں دی۔ آدھا منٹ بعد بھی نہ گزرا تھا کہ میرواز کمرے میں واپس آیا۔ اس کے چہرے پر تناؤ اور گھبراہٹ تھی۔ کچھ دیر کے لیے باہر جانا ہوگا۔ وہ شیلف کی طرف بڑھا اور گاڑی کی چابیاں اٹھا لیں۔ مہروانیہ نے سوچا کہ یہ ذاتی معاملہ ہے، کیونکہ میرواز اپنی ہی گاڑی لے کر جا رہا تھا۔ کیا ہوا؟ میرواز نے سنگین لہجے میں کہا۔ سیلی نے خودکشی کی کوشش کی ہے۔ یہ سنتے ہی مہروانیہ سن ہو کر رہ گئی۔ اس کا دل جیسے ڈوب گیا۔ چاہے میرواز اب سیلی سے محبت کرتا تھا یا نہیں، لیکن جس نرمی سے اس نے اس کا نام لیا تھا، جس گھبراہٹ سے بولا، اسے صاف ظاہر تھا کہ وہ اس دل سے کبھی بھولا نہیں تھا۔ سیلی اب بھی اس کے دل میں ایک خاص جگہ رکھتی تھی۔ فرق صرف یہ تھا کہ اب وہ اس عورت سے مایوس ہو چکا تھا، لیکن جو محبت اس نے دو دہائیوں تک کی تھی، وہ اتنی آسانی سے کیسے ختم ہو سکتی تھی؟ دروازہ دھڑام سے بند ہوا اور میرواز باہر نکل گیا۔ مہروانیہ وہیں کھڑی رہ گئی، جیسے اس کے جسم کی حرکت چھن گئی ہو۔ اس نے آہستہ سے آنکھیں بند کر لیں۔ وہ اپنے جذبات پر قابو پاتے ہوئے خود کو خاموشی سے سمجھانے لگی کہ اب فضول خواب دیکھنے کی گنجائش نہیں۔ گہری سانس لے کر اس نے چھت کی طرف دیکھا اور آنکھوں میں جمع نمی کو پلکوں سے جھپک کر چھپا لیا۔ غم کے لمحے گزرنے کے بعد اس نے فون اٹھایا اور ایک نمبر ملایا۔